ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظما، جس کو کہ میں بھی آپ کے گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا دی لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے اور ہندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظما۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تم پہ اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے، جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے اس کی۔ اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں، لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات میں فرض کر رہا ہوں۔ وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جسے ملحمۃ العظما کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے۔
جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں ہے، آیا چاہتا ہوں۔ ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت کہ یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے۔ تو سن لیجئے آپ۔ آرمیگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی تک گری پڑی ہے۔ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک۔ وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں۔ اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا۔ عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے، اگرچہ اسی پہ شرائط ہوگی۔ چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ اٹس جسٹ پاسبل، دور نہ سمجھے، اسے انہونی بات نہ سمجھے۔ جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ جانے بچی ہیں۔ جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے۔ Now do as you like۔ یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ۔ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی،
12 बरस तक मक्की दौर के अंदर बानशे दरवेशी दर सादो दमादम सन जो पुख्ता शबी खुदरा बर सल्तनत जम सन। यौम ताइफ याद है, जो हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने पूछा था हुजूर से कि यौम उहद से ज्यादा सख्ती भी आप पर कभी आई? यौम उहद पर क्या हुआ था? तलवार का वार पड़ा था आपके चेहरे मुबारक, ये जो रुखसार की हड्डी है इसके अंदर वार गया है, ऊपर खौद की 2 कड़ियां थी वो इसमें घुस गई, 2 दंदाने मुबारक शहीद हुए। वो खौद की कड़ियां एक साहबी ने अपने दांतों से पकड़ के खींचने की कोशिश की, दांत निकल गए, वो नहीं निकली। क्या जतन करके निकाली गई होगी तो खून का फव्वारा आया, इतना खून गया है कि आप बेहोश हो गए, गिर गए, और मशहूर ये हो गया कि आपका इंतकाल हो गया, शहादत हो गई। ये सीरत कभी पढ़ी है? हजरत आयशा के होश का तो यही दौर था ना। यौम ताइफ में जो क्या थी, बच्ची थी, उन्हें क्या पता क्या हो रहा है हुजूर के साथ। 3 दिन तक हुजूर मक्के की गलियां और वहां के उबाश लोग पथराव कर गए थे इस उम्मीद में कि शायद वहां का कोई सरदार ईमान ले आए। तो यहां तो अबू तालिब भी फौत हो गए, यही दुनियावी सहारा था, खानदानी सहारा था अबू तालिब के जरिए। और घर में एक दिलजोई करने वाली रफीका हयात थी, वो भी, उनका भी इंतकाल हो गया। आपने कहा यह आमुल हुज़्न है, अब तो सबको तय हो गया कुरैश को कि आप जैसे कत्ल कर दो। इसीलिए आप गए ताइफ, शायद वहां का कोई बड़ा सरदार माने ईमान ले आए मुझ पर, तो मैं अपना मरकज इधर शिफ्ट कर दूं। तीनों से मिले हैं, तीनों ने वो जवाब दिए, निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हारे साथ बात भी करने को तैयार नहीं। अच्छा, तुम्हारे सिवा कोई नहीं मिला था अल्लाह को नबी बनाकर भेजने के लिए? देखो जाओ, मैं बात नहीं करना चाहता, हो सकता है मैं बेइज्जती कर बैठूं, वाकई तुम अल्लाह के नबी हो तो मैं मारा जाऊंगा, जाओ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की वफात के लिए सूरह फातिहा पढ़कर कमेंट में आमीन लिखें। शुक्रिया।